درس قرآن کا 778 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52 سے آغاز ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور مت ہانگ ان لوگوں کو کہ پکارتے ہیں رب اپنے کو صبح اور شام۔ یریدون وجہہ، چاہتے ہیں رضامندی اس کی۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں اوپر تیرے حساب ان کے سے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں حساب تیرے سے اوپر ان کے کچھ۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، پس اگر ہانک دے گا تو ان کو، پس ہو جائے گا تو ظالموں میں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہم نے بعض ان کے کو ساتھ بعض کے، لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، کیا یہی ہے کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم من بیننا، اوپر ان کے ہم میں سے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آمے تیرے پاس وہ لوگ کہ ایمان لاتے ہیں، بِآیاتِنَا، ساتھ آیات ہماری کے، فَقُلْ سَلَامٌ، پس کہہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں، السلام علیکم، اوپر تمہارے، کاتبہ، لکھی ہے، ربکم، رب تمہارے نے، علی نفسہ الرحمۃ، اوپر ذات اپنی کے رحمت، انہ من عمل منکم سوءا، جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا، ساتھ نادانی کے، ثم تاب من بعدہ واصلح وانہ غفور رحیم، پھر توبہ کرے پیچھے اس کے اور اصلاح کر لے، نیکیاں کر لے، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو ہے ایمان لانے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے لوگ جو تھے وہ زیادہ تر غلام والی اور عام بے بس اور بے کس لوگ تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور کھاتے پیتے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہارے ساتھی اس قسم کے جو ہے گھٹیا طریقہ کے لوگ ہیں، مگر اگر ان کو اپنے پاس سے نہ بیٹھنے دو تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ اس پر جو ہے روایات سے ثابت ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے چند سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ کے پاس صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے چند اور غریب قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اپنی قوم میں یہی لوگ ملے ہیں؟ کیا یہی لوگ جو ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اپنا فضل کیا ہے، چن لیا ہے، کیا ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہو سکتے ہیں؟ انہیں اپنے پاس سے دفع کرے تو شاید ہم بھی آپ کی بات سن لیں اور آپ کے پاس بیٹھیں۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔
سرداران قریش جو ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے غریب اور بےکس مسلمان ہی مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے نظر آئے کہ اس نے انہیں ہماری قوم میں سے چن لیا۔ یہ سردار قریش کہنے لگے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، بیٹھیں گے۔ پھر فرمایا کہ دولت مندوں کو غریبوں سے آزمایا ہے کہ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق مانتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت تو انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص سے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، چاہے وہ کتنے غریب اور محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالی دنیاوی جو ہے حسب و نسب خوشحالی کوئی جو ہے قدر نہیں ہے، جیسے کہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو کہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں ان کے طرز سے منع فرمایا کہ انہیں مت ہانکیا، اب اس آیت میں ان کے اکرام کا حکم دیا۔ اعزاز اللہ نے بخشا انہیں یہ کہ جب یہ آپ کی محفل میں آئیں، یہ جو ہماری آیات پر ایمان لا چکے ہیں غریب لوگ، تو یہ جب آپ کی محفل میں آئیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی کہ انہیں السلام علیکم جو ہے کہیے۔ ایسے غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس تیسری آیت میں یہ اعزاز بخشا کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، مت ہانکیے، یہ جو دن رات اللہ کے ذکر و ذکار میں مصروف رہتے ہیں اور آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تو انہیں ہانک دے گا، اپنے دور سے ہٹا، اپنے قریب سے ہٹا دے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اور پھر تیسری آیت میں اعزاز بخشا وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ جو لوگ کہ آتے ہیں تیرے پاس سے ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، بس کہہ دیجئے، انہیں کہیے السلام علیکم، کہ لکھی ہے رب تمہارے نے اوپر ذات اپنی کے جو ہے فضل و کرم لکھ لیا ہے۔ بس جو کوئی جو نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے والا ہے، وہ نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہے سرداران قریش، انہوں نے جو ہے اعتراض اور نقطہ اٹھایا کہ غریب اور جو گٹھیا لوگ جو ہے کہا انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کہا کہ انہیں اپنے پاس سے ہانک دے، انہیں جو ہے دفع کر تو پھر ہم تیری بات سنیں گے اور تیرے پاس بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرما دیا کہ اگر تم نے انہیں ہانک دیا، انہیں دفع کر دیا، انہیں دور کر دیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور انہوں نے اعزاز بخشا کہ جب یہ تیری محفل میں آئیں تو انہیں جو ہے السلام علیکم کہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، جو اس کی طرف ایک جو ہے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ نے یہی جو ہے اپنی جو ہے حدیث قدسی ہے اس کا بعمل طریقہ جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے غریب جو بے بس لوگ ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے انہیں جو ہے اپنے ہاں جو ہے ان کی قدر و منزلت بڑھا کر بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب رہنے دینا ہے، اپنی صحبت میں ہی
اور انہیں اعزاز مزید بخشا ان غریب لوگوں کو کہ کہا کہ جب یہ اپنی محفل تیری میں آئیں تو انہیں السلام علیکم کہنا ہے، واسط کے جائیں رب کریم کے انصاف پر اور جو ہے قدرتوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور قدرتوں اور فضل کرم میں جو ہے ہمیں بھی رکھے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کے جو ہے طلبگار ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نوازش اور رحمت کے سائے میں رکھے۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ انکا لا تہدی، بے شک تو نہیں ہدایت کرتا، من احببتا، جس کو چاہے، ولیکن اللہ یہدی، اور لیکن اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، راہ پانے والوں کو۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، ان نتبع الہدی، اگر پیروی کریں ہم ہدایت کی، ماں کا ساتھ تیرے، نتخطف من ارضنا، اور کہا انہوں نے اگر پیروی کریں ہم ہدایت کی، ساتھ تیرے اچکی جائیں زمین اپنی سے، کیا نہیں جگہ دی، علم نمکن لہم، کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو، حرامن، حرم، آمینن، امن والا، اگر پیروی کریں ہم ہدایت کی ساتھ تیرے، نتخطف من ارضنا، اچک کے جائیں گے زمین اپنی سے، اولم نمکن لہم، کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو، حرمن، حرم، آمنن، امن والا، ججبا، کھینچے جاتے ہیں، علیہ، طرف اس کی، ثمرات، میوے، کلی شعین، ہر چیز کے، رزق من لدنکم، رزق ہماری طرف سے، ولیکن، اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ کہا کہ اگر ہم سچے دین کی تیرے ساتھ پیروی کریں گے، تیرے دین کی، تو ہم ملک سے نکال دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے حرم امن والا جو ہے تمہیں جو ہے ادھر نہیں جمایا، جگہ نہیں دی، اس میں رزق کر دیا، رزق بھی تمہیں، کم خلقنا من قریۃ، اور بہت ہلاک کی ہم نے بستیاں، اور کتنی ہلاکی ہم نے بستیاں، پاتیرت معیشتہا، کہ تراتی تھی بیچ معیشت اپنی کے، فتل کا، پس یہ ہیں، مساکنہم، گھر ان کے، لم تسکن من بعدہم، کہ کوئی نہ بسا ان میں پیچھے ان کے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، وکننا، اور ہوئے ہم، نحن الوارثین، ہم، اور ہوئے ہم ہی وارث، وما کان ربک، اور نہیں تھا رب تیرا، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کا، حتی یبعث، یہاں تک کہ بھیجے، فی امیہا، بیچ بڑے شہر ان کے، رسولان، پیغمبر، یتلو علیہم، کے پڑھے اوپر ان کے، آیاتنا، آیات ہماری، پڑھے اوپر ان کے آیات ہماری، وما کننا، اور نہ تھے ہم، مہلک القری، ہلاک کرنے والے بستیوں کے، الا، مگر، واہلھا، اور رہنے والے ان کے، ظالمون، ظالم تھے، وما اوتیتم، جو کچھ کے دیے گئے ہو تم، من شیء، کسی چیز سے، فمتاع الحیات دنیا، پس فائدہ ہے زندگانی دنیا کا، وزینتہ، اور زینت اس کی ہے، وما عند اللہ، اور جو نزدیک اللہ کے ہے، خیر، وہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی، بہت باقی رہنے والا ہے، وافلا تعقلون، کیا پس نہیں سمجھتے تم؟ یہ جو فرمایا انک لا تہدی،
من احببتا ولیکن لا یہدی من یشاء، کہ بے شک تو نہیں ہدایت کر سکتا جس کو چاہے، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے عالم بالمہتدین، راہ پانے والوں کو۔ تو اس کا یہ شان نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں جو ہے نازل ہوئی۔ چچا ابو طالب نے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، حالات کے گرم سرد سے بچایا، بے حد محبت شفقت سے جو ہے ان کی پرورش کی۔ آخری وقت مرگ میں جب آپ نے اپنے چچا سے کان میں کلمہ پڑھنے کا کہا تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، لیکن وہ ملتے عبد المطلب پر جان دینے کو ترجیح دی، کیونکہ اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان نہ رکھا تھا۔ قریش مکہ کہتے تھے اگر ہم تمہاری جو ہے اتباع کریں تو زمین مکہ سے عرب قبائل اسلام کے دشمن ہمیں نکال دیں گے۔ فرمایا زندگانی جو ہے کی زینت سے ایمان جو ہے وہ بہتر ہے، وہ جو ہے بہتر زندگی ہے جو اللہ کی طرف ایمان کی طرف لے کر جائے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو بہترین زندگی ہے اسے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے سواد دے، بہترین بنا دے، سکون خوشی راحت اور امان والی بنا دے، سکون راحت اور امان والی بنا دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اے اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، زمین و آسمان کے مالک، رازق، خالق، کن فیکون تیری ذات ہے، صفت ہے۔ کن فیکون کہہ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنے والے، کن فیکون کہہ کے یہ ساری کائنات بنانے والے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں۔
اللہ تو ہمیں حالی نہ لٹانا، اللہ ہمیں حالی نہ لٹانا، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا، اللہ تو ہم پہ اپنا کرم فرما، اللہ تو اپنی رحمت کا سایہ میں رکھ ہمیں، ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ تو ہماری جلدیاں مرادوں سے بچ دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دے دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ خوشحالیاں دے دے، اللہ خوشحالیاں دے دے، ترقیاں دے دے، اللہ جو مالی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ انہیں کچھ شادیاں دے دے رزق کی، اللہ ان کی روزیاں فراہم کر دے، اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں، اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو عنایت فرما دے، اللہ کشادہ کر دے روزیوں کا، تیری مخلوق بہت ہی پریشان ہے روزیوں کے لیے، اللہ تو روزیاں فراہ کر دے، اللہ روزیاں فراہ کر دے، اللہ روزیاں فراہ کر دے، اللہ کشادگیاں دے دے، اللہ گھروں میں اچھے اچھے کھانوں سے جو ہے بھر دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے پہنازوں سے ہمارے دامن بھر دے، اللہ اچھی اچھی پوشاکوں سے ہمارے جو ہے گھر بھر دے، اللہ اچھے اچھے پھلوں سے ثمرات سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ سکون دے دے ہمارے گھروں میں، خوشیوں سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ راحتوں سے ہمارے گھر بھر دے، سکون سے ہمارے گھر بھر دے، خوشحالیوں سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ رزق میں فراہیاں دے دے، اللہ کشادگیاں دے دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ جنہیں کاروبار دیے ہیں اللہ انہیں کاروبار میں برکتیں دے، اللہ برکتیں دے، اللہ روزیوں میں برکتیں دے، اللہ روزیوں میں برکتیں دے، اللہ ہماری صحتیں جو ہے چمکا دے، اللہ ہماری صحتیں چمکا دے، اللہ صحت و تندرستیوں سے ہماری زندگیاں جو ہے منور فرما، اللہ تو ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ تو ناگہانی آفتوں سے ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ تو ناگہانی آفتوں سے اللہ پناہ دینا، اللہ ناگہانی آفتوں سے اللہ ہمیں پناہ دینا، اللہ تو ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھنا، اللہ شر جو ہے ہم پر آنے سے پہلے ہی اسے میٹ ڈال، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بچ دے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے اللہ ہم بلائیاں تجھ سے چاہتے ہیں، اللہ تیری بلائیوں کے ہم بتا جا، اللہ ہمیں بلائیاں عطا فرما، اللہ ہمیں بلائیاں عطا فرما، اللہ تجھ سے بلائیاں چاہتے ہیں، اللہ تو بلائیاں دے دے، اللہ فضل و کرم سے ہماری زندگیاں بھر دے، اللہ تو کرم و فضل سے نواز دے، اللہ خوشحالیاں دے دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد سے نوازے، اللہ جو اولاد کے خواہش رکھتے ہیں انہیں نیک سال اولاد سے نوازے، نیک سال اولاد سے نوازے، اللہ بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا، بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا، اللہ نیک سبب ان کے آپ کر لیا، اللہ تو والدین کی پریشانیاں دور فرما، ان کے نیک سبب آپ تو کر لیا، پاکستان کو تو فاصلوں میں رکھنا، اللہ خوشحالی ترقیاں دے، اور ان کے جوانوں کو تو فاصلوں میں رکھنا، انہیں فصل نصرت و فتح دینا، بچے بچیاں اللہ گمراہی میں پڑ گئی، اللہ حکم الہی جو ہے نوچ کے پھینک دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وحی کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں چٹھی اللہ کی میں لائے، اللہ اس میں حکم الہی جو ہے پردے کا ہے اسے نوچ کر سروں سے پھینک دیا، سینوں سے پھینک دیا، کس شکل میں اللہ اور اللہ کی جو ہے ناراضگی کا عذاب کا باعث بننے جا رہی ہیں، اللہ تو رحم فرما، تو رحم فرما دے، اللہ بتیاں جلتی رہیں، دیے جلتے رہے ساری رات، حکم آیا اسی پل پردے جو ہے سیے گئے اور جو باہر نکلی، تو آج کی عورت نے اپنا جو پردہ ہے نوچ کے پھینک دیا، حکم الہی اپنے جسموں سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رضامندی نوچ کے پھینک دی، تو کیا جو ہے عمل کما کے جاؤ گی دنیا میں، کیا لے کر جاؤ گی خدا کے سامنے، اس دنیا میں بھی جو ہے اللہ کی ناراضگی کے بس جو ہے بندے ہیں،
سیلاب کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں اللہ کی، اللہ تو ہمیں اس سے پناہ دے، اللہ رحم فرما دے، بچیوں کو اللہ سیدھے راستے پہ ڈال دے، کیونکہ بالیاں پہن کے جو ہے عورتوں کی شباہت لیے، عورتیں مردوں کی شباہ لیے، پنچر شکل ڈال کے پردے کو نوچ کے پھینک دیے، رات کو ناکام لاج لا ہدایت ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما بصيرات الى الله صبر جميل والله المستعان على ما تصفون اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الذي لا يضر حسب شيء ولا لا في السماء ولا في الارض بسم الله الذي لا يضر حسب شيء ولا لا في السماء ولا في الارض اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما، مداری پہ جامعاری پہ پنجاب ساتھ و بلاغت پیدا کرتے، قدم قدم پہ ثانیہ کا جس کا میں قدم قدم پہ ثانیہ کرتے، تو ہمارا پل پل کا ولی نصیب بن جا، پل پل کا ولی نصیب بن جا، تو ہمارا پل پل کا ولی نصیب بن جا، ہنسو کیسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کینے بغض والوں سے بچا، شیطان کے وسوسوں سے بچا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جائے، ضرور محتاجی سے بچا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تو ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، اللہ ہمارے گھروں سے دی قرآن کی آوازیں ہیں، نعت شریف کی آوازیں ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، اللہ کامیاب عالم بنا، نیک بنا، اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، ہمارے گھر والوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، مومنین بنا، اللہ تو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ احسانیاں دے، اللہ کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چومے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ آسانیاں دے دے ہماری زندگی میں، مشکلات جو ہے حل فرما، اللہ تو آسانیاں بانٹنے والا بنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔